عمران خان کا فیصلہ سننے پر ریئیکشن کیا تھا، بتائیے گا کیا کچھ ہوا؟ کا ریئیکشن یہ تھا کہ عمران خان نے جج صاحب نے جب فیصلہ سنایا تو جج صاحب کی طرف دیکھتے ہوئے کہکا لگایا اور کہا کہ انسٹرکٹڈ تھا، میچ فکس تھا، اور وہاں کورٹ کے اندر انہوں نے کہکا لگایا کہ یہ فیصلہ ہمیں معلوم تھا کہ آپ نے کرنا ہے، کیونکہ انسٹرکٹڈ فیصلہ تھا اور آپ نے یہ فیصلہ کرنا تھا۔ تو باڈی لینگویج کیسی تھی؟ کیا خان صاحب گھبرائے؟ کیونکہ 10 سال کوئی معمولی سزا نہیں ہے۔ میں کل سارا دن خان صاحب کے ساتھ گزارا ہے 2 پروسیڈنگ میں، سارا دن میں رات کو 11 بجے ہوں توشہ خانہ میں بھی، اور خان صاحب کی میرا خیال ہے پہلی دفعہ میں نے باڈی جو دیکھی، اتنا وہ خوش اور اتنا وہ ایکٹیو، اور اس نے کہا کہ ان ججز کا غریب کا کوئی قصور نہیں، یہ انسٹرکٹڈ ہے، ان کا فیصلہ ان کے اوپر جو فیصلہ کریں گے یہ بے قصور اس وجہ سے ہے کہ یہ پریشر کو اٹھا ہی نہیں سکتے، کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ پریشر کو اٹھائیں اور آزاد فیصلہ کریں، لیکن یہ نہیں اٹھا سکتے، یہ انسٹرکٹڈ ہے۔ آج کمرہ عدالت کا ماحول بھی بتائیے گا، کون کون وہاں پر موجود تھا؟ ہاں دیکھیں، آج تو دیکھیں ہم جہاں ہائی کورٹ میں آئے، کیونکہ کل سارا دن تھے ہمارے وہاں، علی ظفر صاحب اور گوہر صاحب بھی پہنچ گئے تھے، لیکن فیصلہ انہوں نے جلدی 342 کی جج صاحب نے بیان جواب ہی نہیں لیا، اور فیصلہ آتے ہی فیصلہ سنا دیا کہ جی ہاں جی وہ سائفر آپ نے کہاں رکھا ہے، اس کے ساتھ ہی اس نے فیصلہ۔ تو جب خان صاحب نے وہاں پر بقول آپ کے قہقہ لگایا تو اس کے بعد کمرہ عدالت کا ماحول کیسا تھا؟ کمرہ عدالت تو کل بھی خان صاحب نے 2-3 دفعہ یہی ماحول ہوا، خان صاحب نے کہا لگایا کہ یہ جج صاحبان یہ اپنی مرضی سے فیصلہ نہیں کر رہے، یہ کسی کی مرضی سے فیصلہ کر رہے ہیں۔ میرا خان صاحب بہت غصے میں تھے۔ ماحول تو دیکھے نا، جج صاحبان تو کل ہی ٹینشن میں تھے، دونوں جج کو میں نے دیکھا، جو توشہ خانہ والا بھی تھا وہ تو انڈر پریشر تھے، ان کا تو یعنی جس طریقے سے ہمیں انہوں نے وہاں بٹھایا کورٹ کے اندر، وکلاء کو اجازت نہیں دی جو خان صاحب کے تھے، ہم بھی خان صاحب کے ساتھ جہاں ایکیوزڈ کا کمرہ تھا وہاں بیٹھے رہے وکلاء بھی، تو ماحول تو اتنا یعنی خان صاحب جو کورٹ کا ماحول تھا وہ غم زدہ تھا، جو ایکیوزڈ کا ماحول تھا وہ خوش تھا۔ یعنی خان صاحب کو خوش تھے، اور کورٹ کا ماحول جو وہاں پر کافی زیادہ گرما گرمی پائی جاتی۔ خان اس وجہ سے خوش ہے کہ خان کو پتہ ہے کہ اس مقدمے میں کچھ بھی نہیں ہے، مجھے وکٹمائز کیا جا رہا ہے، مجھے جس طریقے سے وکٹمائز کیا جا رہا ہے وہ عوام کو ہی پتہ ہے، اور انشاءاللہ۔ اور خان صاحب نے ایک اور بڑی بات کی، اس نے کہا کہ شاید عدلیہ پہ میرا یقین کمزور ہو رہا ہے، اور میرا ٹوٹلی جو یقین ہے وہ پاکستان کی عوام پہ چلا گیا، اور میری عدالت عوام ہے۔ تو عوام کو کیا پیغام دیا انہوں نے اس موقع پر؟ عوام کو انہوں نے یہ پیغام دیا ہے کہ میں کیونکہ عوام کمزور طبقے کو میں اٹھانا چاہتا ہوں، لیکن ایک مافیا اور اشرافیہ جو ان کو روکنا چاہتا ہے، انشاءاللہ پاکستان کی عدالت، عوام کی عدالت میں میں کیس لے گیا ہوں، اور میں ڈسکس بھی اب عوام میں ہو رہا ہوں، اور عوام ہی فیصلہ کریں گے، اور عوام کو بھی پتہ ہے کہ سائفر کا کیس کیا ہے، یہ سائفر جو کیس ہے یہ آپ دیکھنا چند دنوں میں اڑ جائے گا انشاءاللہ۔ تو خان صاحب کی اتنی خوشی اور اتنے اعتماد کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے کہا بہت خوش تھے وہاں پر۔ وجہ یہ تھی کہ آپ کو میں نے پہلے بھی بتا دیا کہ سائفر کے اوپر اگر ہم ٹرائل میں جرا کرتے ہیں تو سائفر کے اندر کچھ بھی نہیں ہے، یہ صرف اور صرف کچھ لوگوں کو بچانے کے لیے، میں نے پہلے بتا دیا کہ جو پالیسی تھی ڈون لوگ بچانے کے لیے اور امریکہ کی، وہ خان صاحب کو پتہ ہے کہ مجھے اس سائفر میں جس طریقے انوالو کر کے کچھ لوگوں کو بچانا تھا، تعلقات کا جو الزام لگایا گیا وہ تو سپریم کورٹ کہہ چکی ہے کہ ایسی ایلیگیشن جو ہے میئر ایلیگیشن ہی ہے صرف، تو لہٰذا سائفر کا کیس یا توشہ خانہ کا یا القادر کا، یہ تینوں کیسز کو ہم دیکھ چکے ہیں اور مائنیوٹلی دیکھا ہے، ان کے اندر کچھ بھی نہیں ہے۔ تو کیا کوئی رقت آمیز مناظر بھی دیکھے گئے کمرہ عدالت میں؟ کیونکہ فیملی بھی خان صاحب کی وہاں پر موجود تھی۔ میں آپ کو کل کی بتا، کل ہم آج کیا بتائیں؟ کل خان صاحب کی فیملی تھی، آج بھی تھی، نہیں ایسا آج آپ کے سامنے علیمہ خان انٹرویو دے کے گئی ہے، انہوں نے کہا کہ ہمیں کوئی لوگ سمجھے گے پتہ نہیں ہم پریشان ہو گئے، ہم کوئی پریشان نہیں ہوں گے، ہم لیگل جنگ لڑیں گے، ہم اپنے ورکر کو۔ ہاں ایک اور بات بڑی میں کام کی بتا دوں کہ ہم اب ملک میں کہیں نا یہ احتجاج ہوگا توڑ پھوڑ، ہم توڑ پھوڑ والے نہیں ہیں، نہ ہم توڑ پھوڑ کا کہتے ہیں، ہم آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی پہ یقین رکھتے ہیں۔ اگر کوئی توڑ پھوڑ بھی کرے گا تو اس میں پاکستان تحریک انصاف کے لوگ نہیں ہوں گے۔ پاکستان تحریک انصاف یہ کہتی ہے کہ پرامن احتجاج کریں، پرامن ریلیاں نکالیں، کیونکہ 96 سے لے کے جتنے بھی خان نے جلسے کیے ہیں پرامن ہی ہوتے ہیں، اور پہلی جماعت ہے جس نے بتایا ہے عدلیہ کی تحریک کے بعد کہ پرامن آئین کے مطابق۔ اور خان نے کل بھی میڈیا سے جو گفتگو کی اس نے بھی یہی کہا کہ آرٹیکل 15، 16، 17 جو آئین ہمیں حق دیتا ہے اس کو استعمال کریں گے۔ فیصلے کے بعد بھی اس فیصلے کو کب چیلنج کر رہے ہیں؟ میں بتاؤں کہ آج ہی فیصلے کے بعد آپ نے ہماری لیگل ٹیم دیکھی ہے، ہم اسلام آباد ہائی کورٹ میں موجود ہیں، ہم نے جو کل کیا دیکھیں آج ریلیف ملنا چاہیے تھا۔ کل ہم نے جو 2 نوٹیفیکیشن چیلنج کیے اور توشہ خانہ میں جو کراس ایگزامن کا رائٹ کلوز ہوا اس کو ہم نے چیلنج کر دیا، آج لگا نہیں ہے۔
اب ہمیں فیصلے کی کاپی ملتی ہے تو انشاءاللہ کل ہم اس کو چیلنج کریں گے. تو کب تک یہ فیصلہ آپ کے حق میں آ سکتا ہے؟ دیکھیں جب ہم فیصلہ کنوکشن کو چیلنج کرتے ہیں نا تو وہ جج کا کام ہے کہ اسی ٹائم سنیں, اور ساتھ ہوتی ہے 426 کی اپلیکیشن ہوتی ہے CRPC کی بیل کی. جب بندہ سزا ہو جاتا ہے تو ساتھ سزا کے ساتھ بیل بھی تو کل ہم دونوں چیزیں لگائیں گے, بیل بھی لگائیں گے اور اپیل بھی. اچھا یہ بتا دیجئے گا کہ یہ جو سرکاری وکیل وہاں پہ ہائر کیے گئے ہیں تو ان کے خلاف بھی ابھی کچھ ہو سکتا ہے یہاں پہ ہائی کورٹ سے؟ دیکھیں سرکاری وکیل جو ہائر کیے گئے ہیں ہم ان کے نوٹیفیکیشن کو چیلنج کر رہے ہیں. آج کریمنل ریویژن ہوئی ہے کہ کیا مینڈیٹ تھا ان کو اپائنٹ کرنے کا, اور قانون یہ کہتا ہے کہ اگر میرے پاس کوئی آدمی جیل میں بند ہے وہ وکیل نہیں کر سکتا, اسٹیٹ اپنے ایکسپینسز پہ اس کو وکیل کر کے دیتی ہے. اب یہاں جو ایک فارمر پرائم منسٹر آف پاکستان ہے اور ایک فارمر وزیر خارجہ ہے 2 دفعہ کا, ان کی اپنی لیگل ٹیم ہے, وہ سائفر کے کیس کو ٹرائل میں جرا کرنا چاہتی تھی. ان کو رائٹ سے محروم کر کے اسٹیٹ نے اپنی مرضی سے وائولیٹ کرتے ہوئے قانون کو ان کو اپائنٹ کر دیا. تو جو ہماری لیگل ریمیڈی ہوگی, جس نے اپائنٹ کیا یا جو اپائنٹ ہوا, وہ لیگل ریمیڈی جو ہمیں کرے گی. مراد ہے کہ وکلاء کے خلاف اگر کوئی وکیل غلط کرے اسے ایک باڈی ہوتی ہے, اگر کوئی اس طرح کا کہا تو ہم وہ لیگل جنگ ہے وہ ہم لڑیں گے کہ آیا اپائنٹمنٹ ٹھیک ہے یا غلط ہے, اس کو چیلنج کر دیا اس اپائنٹمنٹ کو. تو ابھی آپ پریس کانفرنس کرنے جا رہے ہیں, کون سا بڑا اعلان کریں گے پریس کانفرنس؟ پریس کانفرنس کے لیے ابھی شاید ہمارے آفس میں جو ابھی گیدرنگ ہو رہی ہے وہ مین جو عدلیہ کا جو رول ہے, جو سائفر کا فیصلہ ہے, اور جس طریقے سے ٹرائل کیا گیا اور جس طریقے سے انصاف کا قتل کیا گیا ہے, اس انصاف کے قتل پہ ہم بات کریں گے. اچھا یہ بتا دیجئے گا کہ اس وقت تمام نظریں ہائی کورٹ سپریم کورٹ کے اوپر ہیں, تو جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں ان کو کیا بتائیں گے کہ عمران خان صاحب کب تک باہر آ رہے ہیں, الیکشن سے پہلے یا بعد؟ دیکھیں میرا خیال ہے کہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کو جب یہ کیس لگے گا نا تو اس کیس میں تو کچھ بھی نہیں نکلنا, کیونکہ ابھی تو جس طریقے سے ٹرائل ہوا ہے وہ آپ میڈیا کے سامنے ہر کسی کے, عوام کی نظریں اڈیالہ جیل پہ لگی ہیں کہ عمران خان کب باہر آتا ہے. اور انشاءاللہ میں آپ کو یہ خوشخبری دوں گا کہ عمران خان, کیونکہ یہ کیس کچھ بھی نہیں ہے, کیونکہ سپریم کورٹ دیکھیں عدلیہ پہ ہم بلیو کرتے ہیں, سپریم کورٹ میں بھی جج بیٹھے ہیں جہاں بھی, انشاءاللہ بہت جلد آئے گا. اور اس جلدی کے بعد آپ دیکھنا کہ عمران خان پھر کتنی طاقت سے آئے گا, یہ عوام بتائے گی, وقت بتائے گا. 1 گھنٹہ دے دیں عمران خان کو, اس نے اس دن کہا تھا کہ 8 فروری کے الیکشن سے 7 گھنٹے پہلے مجھے دے دیں, تو میں بتاؤں گا پھر عوام کس طرح. بہت بہت شکریہ, بہت شکریہ. سزا سنائی جا رہی تھی تو اس وقت کیا کچھ ہوا؟ عمران خان کا فیصلہ سننے پر ریئیکشن کیا تھا, بتائیے گا کیا کچھ ہوا؟ ریئیکشن یہ تھا کہ عمران خان نے, جج صاحب نے جب فیصلہ سنایا تو جج صاحب کی طرف دیکھتے ہوئے کہکا لگایا اور کہا کہ انسٹرکٹڈ تھا